طبقے کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دین کا ایک کاؤنٹر فیٹ بنا ہوا ہے اینڈ دیٹ کاؤنٹر فیٹ از قادیانیت. اور ختم نبوت کو وہ بڑا لائٹلی لیتے ہیں، جس کے لیے ہم مطلب آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا اس معاملے کے اوپر، کیونکہ آپ رائٹ پہ کھڑے ہو نا، تو آپ کو آپ کے خلاف کتنا ہوا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی سگریٹ کا، کبھی کسی چیز کا، کرنے والوں نے کیا، میرے خلاف کیا لوگوں کا. لیکن ہماری جنریشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کتنا سیریس مسئلہ ہے. یہ مطلب آپ کو آپ کے دین کے دائرے سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. یہ تو بتائیں پلیز. میں بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں، اس باتوں پہ مجھ سے بہتر مولوی صاحب ایڈریس کر لیتے ہیں. میں ایک اور چیز پہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. سر پچھلے 3 سالوں میں 3 سے 4 مرتبہ ٹیکسٹ بک سے ختم نبوت کا کوسچن غائب ہوا. شور مچانے پہ وہ واپس تو آ گیا، لیکن وہ جو کمیٹی بنی تھی جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ who is involved in it، اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا تک. آپ اس کا ریزلٹ لے آؤ نا، آج کے بعد مسئلہ بنے گا. نمبر 2, the one who does not believes in the constitution of Pakistan which declares Qadianis as a non-Muslim minority, the one who does not supports this constitution, he has no right کہ وہ کسی اچھے منصب پہ بیٹھا ہو، کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. ایک بندہ آپ کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، اس کو آپ اتنے حساس عہدوں پہ کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ یہ آئی اوپنر ہے ہمارے تمام محکموں، اداروں، گورنمنٹ کے لیے کہ اس پہ فوکس کریں. یار آپ چھوڑو مولویوں والی بات، آپ بات کرو پاکستان کی، آپ قوم پرست بن جاؤ، آپ نیشنلسٹ بن جاؤ، اس بیس پہ بھی بات کر لو نا. تو یہ پاکستان کے سنسیئر نہیں ہے. اسلام کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. ان کا جو بڑا تھا ظفر اللہ، جسے آپ کہتے ہیں جو ہیرو ہے، وزیر خارجہ تھے اپنے دور کے، قائد اعظم کا نماز جنازہ میں آیا پڑھی نہیں، کہتا ہے کہ نہ امام میرے نزدیک مسلمان ہے نہ قائد اعظم، کیونکہ یہ وہ تو کہتے ہی ہیں کہ جو اچھا یہ چیز میں کہتا ہوں سر، آپ ان کی کتابوں کو، قادیانی کی کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے امریکہ کو دے دینا. پاکستان سے پہلے امریکہ انہیں ڈنڈا دے کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کیسے کر سکتے. جی ایسا ہی ہے. جو غلاظت انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جو غلاظت ان لوگوں نے حضرت مریم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے، آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کرتا ہی نہیں ہوں نا، میں مسلمانوں والی بات ہی نہیں کر رہا. جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو انہیں ہڈیاں ڈال رہے ہیں، وہ ہڈیاں ڈالنا چھوڑ دیں. اچھا، جہاں یہ پولیٹیکل اسائلم لے کے بیٹھے ہیں. جو بھی اس طرح سے اپنا نبی ڈکلیئر کرتا ہے، تاریخ میں دیکھ لیں، وہ اپنا ریلیجن بھی ڈکلیئر کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ریلیجن کا کاؤنٹر فیٹ ہیں. سر یہ ہماری نوجوان طبقے کو کون بتائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں. اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز، یہ قادیانی کیا اپنے آپ کو احمدی کہہ سکتے ہیں؟ سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور یہ اپنا بچاؤ کے لیے خود کو احمدی کہنا شروع ہو گیا. اور ہمارے بھی بڑے بڑے جگہوں پہ جب ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو قادیانیوں کی جگہ احمدی لکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ پراپر یہ ججمنٹ پاس بھی ہوئی ہے ماضی میں، اس کو دوبارہ انڈورس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں نام نہیں لوں گا کون لوگ ہیں، لیکن کسی نے کہا تھا یار آپ کو کوئی خاص مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کیوں why are you trying to become a Maulvi? Why are you trying to become a fanatic? If it's all about being a Maulvi, then we are Maulvis. اور سر we are دہشت گرد. ہاں جی، اگر آپ کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں. میں نے کہا یار مسئلہ یہ، آپ چلو اس کیٹیگری کو ہٹاؤ، آپ کا رینک فلاں ہے اور میں آپ کے دفتر کے باہر وردی پہن کے بیٹھ جاؤں، میں بولوں میں ہوں اس رینک کا بندہ اور میں یہ ہوں، اس عہدے پہ فائز ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ کہتا میں ٹھیک ٹھاک تو میں رگڑا دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے you bastard is trying to steal my identity. ادھر ہمارے تو last prophet ہیں. میں نے کہا these rascals are trying to steal our identity. آپ سمجھ آئیے؟ بالکل اسی سے ریلیٹڈ اس کی ایک اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ریاستی سطح پر فرانس نے گستاخانہ خاک کے نعوذ باللہ اس کا مقابلہ انعقاد کروایا، اور اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ریئیکشن آیا. سب سے پہلا ریئیکشن پاکستان، اور بڑا سیریس ریئیکشن، اچھا ریئیکشن تھا الحمدللہ. پھر وہاں پر فرانس کے اندر ایک کرسچن نے بل بورڈز پر میکرون کے خاکے بنائے، کچھ دن کے لیے لگائے، اگلے نے اتنا دل پہ لیا کہ اس کو بین کر دیا. یعنی آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ ایک پوری دنیا کے یعنی کہ آبادی کی 2/3 میجورٹی کو سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتے ہو تو ان کو برا نہ لگے. آپ کی اپنی تصویر کے اوپر خاکہ بنا ہے تو آپ نے ان کو بین کر دیا. میں میکرون کی بات کروں، فرانس کی بات کروں. ڈوئل سٹینڈرڈز
یہ ہے وہ دوہرا معیار, یہ ہے وہ ہیومن رائٹس کی اصل وائلیشن. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی میں سمجھتا ہوں 2.25 ارب لوگوں کی دل آزاری ہے جو گستاخی کی جاتی ہے. اور جہاں تک اس کی بات آتی ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اقوام عالم کو کہ یار اب تو پہچان لو ان لوگوں کو کہ ان کی فریڈم آف سپیچ کدھر گئی, فریڈم آف ایکسپریشن کدھر ہے, جس کی آزادی آپ اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں دے رہے کہ وہ آپ پہ کسی قسم کا تبرہ کر سکیں, تو آپ اس طرح کا کام لوگوں کی, معصوم لوگوں کی دل آزاری کے لیے. اصل میں ان کی فریڈم آف سپیچ کا پاجامہ اسی وقت گیلا ہو جاتا ہے جہاں پر ان کے اپنے اوپر بات آتی ہے, کیونکہ وہ اس کو ہیٹ سپیچ میں کنورٹ ابھی تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب اس کی بیگم کی عمر کیا اور اس کی عمر کیا اور وہ کس طریقے کے ریلیشن شپ میں تھے, کسی نے پرسنل اٹیک کیا ہی نہیں کیا. ابھی تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا نام آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ کیوں نہیں لکھا ہو. ایسا ہی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار تم لوگوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے فرانسیسی صدر سے کہ تمہارے آئی ڈی کارڈ پہ باپ کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کے آئی ڈی کارڈ پہ نہیں لکھا کہ یار محلے میں رہنے والے 12-14 بندوں میں سے کون سا جو ہے جس نے آپ کی والدہ کو شرف بخشا تھا کہ آپ ہمارے سے وجود میں آئے. تو جب آپ اپنی ماں کو یہ حقوق نہیں دے سکتے, میکرون, ہاں اپنی ماں کو یہ حقوق نہیں دے سکا میکرون کہ جناب وہ اس کو اس کی شناخت دے دے کہ جناب آپ کے مطلب تنظیم سازی کا نتیجہ ہے, تنظیم سازی کا نتیجہ ہے اور آپ دوسروں پہ کمنٹ کرتے ہیں. اچھا جی, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی لاسٹ کوسچن, دیٹ از اباؤٹ آکسفورڈ پبلشرز. انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ نصاب میں ملالہ کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ کھڑا کر دیا, پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ان کتابوں کو چھپوا لیا, اس کے بعد پھر ریئیکشن آیا اور ہماری پارلیمان کے اندر سے ریئیکشن آیا. یہ کیا ہے, ملالہ ایکولائز کر رہے ہیں آپ علامہ اقبال, قائد اعظم اور فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ڈرامہ اگر رچایا جاتا ہے, میرا گاؤں ہے یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ جنٹ, وہاں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو آپ کے میڈیا کی گاڑیوں کو پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگتے ہیں. سوات اس وقت 6 گھنٹے کا سفر تھا پنڈی سے, ابھی تو پھر وہ بن گئی نا موٹر وے بن. جی سر اٹیک ہوتا نہیں ہے کہ پہلے اس کی فوٹیجز جو ہے وہ میڈیا پہ چل جاتی ہیں, کیسا ڈرامہ ہے. 5 گھنٹوں کے اندر جناب امریکہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کو پاسپورٹ بھی دے دیتا ہے اور فوراً علاج بھی شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارے ایک بڑے اپنی پیٹھ پہ ملالہ رہتی ہے. تو یہ ایک ایسی ڈرامے بازی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں, وہ کتاب میں لکھے کہ جناب داڑھی والے کو دیکھ کے مجھے نعوذ باللہ فرعون یاد آ جاتا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھے کہ جناب جتنے فوجی ہیں وہ کریکٹر لیس ہیں. وہ مجھے بتایا آپ کی فیملی میں بھی آ گئے کوئی فوجی ہو؟ بالکل, ہمارے تقریباً پورا خاندان فوجی ہے. ہم کیسے برداشت, سلمان رشدی کے ملعون کے حق میں وہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے تصویریں بنوانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. اور ایک اور ریسنٹ ایک اور چیز نکاح والا, یہ جو ابھی کانٹریکٹ, جب آپ ویسے رہ سکتے ہیں تو شادی کی کیا ضرورت, نکاح کی کیا ضرورت ہے یار. یہ ایک دھبا ہے ہمارے پشتونوں کے نام پہ. میری ماں پٹھان ہے, آئی ایم فرام KPK. وہ لوگ غیرت کے پیچھے مر آ جاتے ہیں. وہ اگر یہ ادھر ہوتی تو یہ ملک بدر ہوتی نہ ہوتی, KPK بدر ہو چکی ہوتی. بھائی جان یہ آکسفورڈ پبلشر نے چھاپ کیسے دی, اور پاکستان نے آخر کسی نے پرمیشن تو دی ہوگی وہ چھاپنے کی, پہلے بعد میں حذف کی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ریئیکشن. اب میں کیا بولوں کہ جی انکوائری بٹھائیں, انکوائری کا کیا ہوگا, پہلے جو تھی اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا. اب مسئلہ سارا یہی ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں سر, جی وہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ چلو یہ تو پھر نکل گیا نا نام, واویلا مچا, ہم لوگوں نے شور, آپ نے سب سے زیادہ شور آپ نے مچایا, میں نے سب سے زیادہ ٹویٹ کیے. ہاں تو مجھے سننے کو بھی بہت ملی ہے اس وجہ سے. تو اس کے بعد مجھے حیرت ان لوگوں پہ, اس مخلوق پہ ہے جو پارلیمان میں کھڑے ہو کے مذمت کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی تصویر کیوں نکالی. بھئی آپ اپنی شکل کے ساتھ اس کی شکل ٹانگے نا, قائد اعظم اور اس کا مقابلہ. شہری رحمان کی بات, آئی ڈونٹ نو کون ہے, میں نام تو نہیں جانتا, لیکن بھئی آپ اپنے شکل کے ساتھ اس کی شکل ٹانگے. قائد اعظم, علامہ اقبال, فاطمہ جناح ستاری تھی, مطلب اس طرح کے اس کلان کے لوگ ستاری تھی. جی مطلب ایسے لوگ کہاں, مطلب سوال بھی پیدا ہوتا ہے, کوئی میچ نہیں. اچھا بیچ میں ایک ہمارا کیپٹن کرنل شیر خان کی تصویر, شیر خان کے برابر میں لگائی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ بندہ جس نے جان دی اپنے ملک کے لیے, شہادت دی, اور ایک وہ جس نے ڈرامے بازی لگائی. اور وہاں بیٹھ کے یہ اور اس کے ابا جی جو اصل کانٹریکٹر ہیں, جس نے اپنی بیٹی کا نام بیچا اور یہ سارا کچھ کیا,
وہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈی فیم کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کبھی آپ کے وزیر اعظم پہ اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کے آرمی چیف پہ کر رہا ہوتا ہے. میں سعودیہ میں ایڈریس کرنے گیا تو آپ کو پتہ ہے مطلب خان گورنمنٹ میں آئی گاٹ اریسٹڈ ٹوائس. میں بڑے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن جب میں وہاں ایڈریس کر رہا تھا پاکستانی کمیونٹی سے تو کسی نے سوال پوچھا صحافی نے کہ جی خان صاحب کی یہ پالیسی. میں نے کہا بات یہ کہ اس وقت میں پاکستان میں نہیں ہوں, میں ہوں پاکستان سے باہر, اور یہاں پر میں عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو, جو بھی میرے ملک کا وزیر اعظم ہے, میں اس کے خلاف نہ کچھ بولوں گا نہ سنوں گا. یہ میری پاکستانیت ہے, that should be the spirit. یہ میری پاکستانی, میرا اس سے اختلاف ہے وہ گھر میں دو بھائیوں کا اختلاف. اور یہ لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یار, یہ لوگ دنیا میں عمران خان کو یا کسی آرمی چیف کو نہیں جانتے. باجوہ صاحب کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے, وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. یہ اس بیس پہ جو ان لوگوں نے بدبختیاں کی, ان کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں, جو ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا, جو ان لوگوں نے نیگیٹولی پشتون کارڈ کھیلا, ان پٹھانوں کی غیرت پہ حملہ کیا. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا تو آپ لوگ آئی ڈی کارڈ سیل کریں اگر یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. ملک سے بغاوت ہے ایک قسم کی کھلی ہوئی. لیکن ظاہر ہے یہ آپ لکھ لیں میرے الفاظ, آج سے 10 سال بعد وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہونے کے لیے سب سے اسٹرانگ امیدوار کینڈیڈیٹ, اور یہ بھی لکھ لیں کہ سب سے بڑی حمایت ہو سکتا ہے بلاول صاحب کی ان کے لیے پیپلز پارٹی. لیفٹ ونگ پارٹیز ویسے بھی کرتی ہیں. اچھا, اور لیفٹ ونگ سر دیکھو کہاں ذوالفقار بھٹو سے لاکھ اختلاف بنگلہ دیش کے معاملے میں, باقی معاملے میں, لیکن وہ ایک نظریاتی آدمی تھا. 1974 میں جو قانون جو 7 ستمبر کو کیا, آپ کو آئین دیا, میں سمجھتا ہوں بھٹو کی آئیڈیالوجی ہائی جیک ہو چکی ہے آج کے سیاستدانوں کی جانب سے, ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں میں. رائٹ, ایک لاسٹ کوسچن, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, اور اتنا لمبا ولاگ جو ہو جاتا ہے نا وہ پھر دیکھنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کو دیکھیں گے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, آپ کو زیادہ دیکھیں گے. لاسٹ کوسچن ہے ہمارے بچوں کے حوالے سے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کمپلین گئی پرائم منسٹر کو والدین کی طرف سے کہ ہمارے بچے گاؤں سے یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر ڈرگ, شیشہ اور آئس کے نشے میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر کچھ کا تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ بنک کرتے ہیں اور پھر راتیں کہیں اور گزارتے ہیں, پارٹیز میں جاتے ہیں, لیگلائز, وہ ان کی نظر میں چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی. تو یہ جو کچھ فرق نہیں پڑتا, یعنی ہم اتنے ڈیسنسٹائز ہو گئے کہ بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, کر بھی نہیں تو کیا ہے, اٹ ہیپنس. اس سوسائٹی کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دو چیزیں, سوسائٹی کو نہیں, میں پتہ کہ سوسائٹی کو ہم سارے دن میسج دیتے رہتے ہیں آپ کے توسط سے. اب یہ گورنمنٹ کرے نہ کرے, میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو کوئی مل گیا, تھوڑا بہت کوئی منصب مل گیا الیکٹ ہونے کے بعد, تو پہلا کام جو میں نے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یونیفارم کلچر. میں جس ادارے سے پڑھا ہوں, میں نے سافٹ انجینئرنگ کی, ہمارا جو ہیڈ تھے وہ بریگیڈیئر صاحب تھے, 71 کی جنگ میں 3 سال انڈین جیل میں رہے, اور مجال ہے کہ میرے بازو اوپر ہوں, مجال ہے کہ میں ابھی وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, نہیں بتایا تھا, 250 روپے میری مونچھوں پہ فائن ہو گیا تھا. تو یونیفارم کلچر سے کیا ہوتا ہے سر, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو بیچارہ گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے نا, جس کے ماں باپ نے بھینس بیچی ہوتی ہے, جس نے زمین بیچی ہوتی ہے, جس نے سونا بیچا ہوتا ہے, زیور بیچا ہوتا ہے, بچے کو یونیورسٹی کانوں کی بالیاں بہنوں نے بیچ کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, وہ بچہ روزانہ نئے پینٹ کوٹ یا نئے ویسٹ کوٹ نہیں پہن سکتا. اور جب وہ نہیں پہنے گا بچہ, تو چلو پھر 2-3 دن ایک ہی لباس پہن لیتا ہے. بچیوں میں یہ ہوتا ہے, خواتین میں, کہ اگر کوئی نیا جوڑا اگلے دن یا دوسرا جوڑا نہ پہن کے آئے تو دوسری بچیاں ساتھ نہیں بیٹھا, تم تو پھر وہی پہن کے آ گئی, تو تم سینڈلز وہی پہنے ہوئے, اور یہ تو کوئی برانڈ ہی نہیں ہے, فیشن. وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ریگنگ پہ تو سر یہ مذاق ہے, یا یہ جو بھی ہے ریگنگ پہ تو میں کہتا ہوں اسٹاک آف کرنا چاہیے بچوں کو, اور 3 سال کے لیے بین کرنا چاہیے. ایک بیچارہ پنڈ سے اٹھ کے آتا ہے, اس بیچارے کے لیے ایک نیا ماحول سامنے ہوتا ہے, اور وہاں آپ اسے کہتے ہیں جناب کپڑے اتار دو, یہ مرغا بن جاؤ, فلاں سے یہ چیز مانگتے نا. وہ ہفتے کے اندر کئی ایسے بچے جو ہمارے پنڈ دیہات سے آتے ہیں وہ یونیورسٹی چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں, یا وہ 1000-1500 نمبر لے کے جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, بیک بینچز میں چلے جاتے ہیں. تو ان بچوں پہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے, پھر وہی اسٹیٹس کو, وہی بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہیں, پھر جینز کلچر, ڈرگز, سر بہت آگے چیز چلی جا چکی, گیسٹ ہاؤسز, پھر عثمان مرزا کیس ٹائپ کا کیس آ جاتا ہے جس میں ویڈیوز بنتی ہیں.
بالکل اسی یہ اسی طرح اسی طرف ہیڈ ہو رہے ہیں. چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی اس کو میں سمجھتا ہوں ایک تو یونیفارم کلچر ہونا چاہیے, دوسرا اس پہ آپ بچوں کو 3 سال کے لیے فارغ کریں. جو یہ ڈرگز میں یا آئس میں پائے جاتے ہیں نا, ان کو جب تک فارغ نہیں کریں گے اور ان کا میڈیا ٹرائل کریں. وہ 1-2 کا میڈیا ٹرائل ہوا نا, وہ نہیں 1-2 کا خود ہوا, سیلف ٹرائل ہوا. آپ ایک میں مزے کی بات, لاہور یونیورسٹی میں کیس یاد آ گیا آپ کو, وہ بچی ابھی روتی ہوئی, اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی, وہ روتے ہوا اس کا ویڈیو بیان آیا کہ 2 سال سے تو کوئی اس نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. یہی بس یہی پہلے ہم گلوریفائی کر رہے تھے میڈیا کے اندر کہ دیکھیں جی لو برڈز ہیں, بچے ہیں, کچے ہیں. میں آپ کو ساری بات دیکھیں, سنسیئرٹی بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے بھی لو میرج کی, میری یونیورسٹی فیلو ہے. مجھ سے مت پوچھیے گا کہ میں میرڈ ہوں یا نہیں. او سر نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی. ایک چیز ہوتی ہے سنسیئرٹی, کہ آپ لارا میں لگیں, اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کی تصویر نہ بیچیں, کہ جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا آپ کو اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹی میں نہ پائے. اس میں اس بچی کا بھی قصور تھا, لڑکے کا بھی قصور. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جا کے پہلے ماں پیو کو بتاؤ ان کا کیا عزت بچی پیچھے, کہ جناب اما جی یہ مینوں پسند ہے, جاؤ ذرا رشتہ لے آؤ. اما جی نے اسی طرح کیا, تو وہ ماشاءاللہ ابھی 1.5 سال کا بیٹا بھی ہے میرا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کو پیار محبت کرنے سے کسی نے نہیں روکا, لیکن تھرو پراپر چینل. فیملی سسٹم ہے, فیملی سسٹم, ڈونٹ ڈسٹرب یور فیملی سسٹم, ڈونٹ شیٹر یور فیملی سسٹم. بالکل, یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اپنا نہیں, کلچر سر, وہ ادرس دا بھی انہاں دا بھی ستیہ ناس. وہ بیچاری ایک بچی ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کا تو فیوچر جو ہے نا بڑا روئن کر دیا نا بس. یہ اس طرح کا نظام. سر اٹ واز پلیئر ہیونگ یو آن دا شو, ٹھیک ہے, آن مائی یوٹیوب چینل. شہیر سیالوی صاحب سر, پاکستان کا فخر, اسی طرح نظریے سے جڑے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہاں بھی رہیں آپ اپنی امان میں رہیں, ٹھیک ہے, خوشیوں کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو جی, السلام علیکم. سبسکرائب کرنے کا بول دیں. ہاں سبسکرائب بھی کریں, وہ نہیں اسکرائب کریں, اسکرائب کریں, اور بیل آئیکن بھی ٹھینگا بھی ضرور دبانا. تھینک یو جی, بائے بائے, السلام علیکم.